یعنی بلال جب اذان دیتے تھے تو لوگ تو سمجھتے تھے کہ اذان دے رہا ہے حبشی یار، اور وہ اذان کے لفظوں میں یار کے عشق کا گیت گاتے تھے، یار کے عشق کا گیت گاتے تھے۔ آپ کہیں گے کیسے پتا چلا؟ وہ اس یوں پتا چلا، اگر عشق کا گیت نہ ہوتا تو حضور کے وصال کے بعد بھی اذانیں دیتے رہتے۔ ہائے ہائے، نماز کے لیے ہی بلاوا سمجھ کے دیتے تو بعد میں بھی اذانیں دیتے رہتے، مگر جب آقا کا وصال ہو گیا، ابن عساکر بیان کرتے ہیں، قاضی عیاض بیان کرتے ہیں، امام قسطلانی بیان کرتے ہیں، جب آقا کا وصال ہو گیا، صحیح بخاری میں بھی آیا ہے، تو حضرت بلال نے شہر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے پکڑا، فرمایا بلال کیوں چھوڑتے ہو؟ عرض کرنے لگے جن گلیوں میں حضور کے ساتھ ساتھ چلتے تھے آج وہ گلیاں ویران نظر آتی، اور جب آنکھیں اٹھا کے دیکھتا ہوں اور یار ان گلیوں میں دکھائی نہیں دیتا تو اب اس بستی میں رہنے کو جی نہیں کرتا، کہیں دور جا بستا ہوں۔ حضرت بلال چلے گئے مدینہ چھوڑ کر، حلب میں جا آباد ہوئے، کئی مہینے گزرے تھے، شام کے ملک میں حلب میں آباد ہوئے، سوئے، خواب میں آقا کا دیدار ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال کیا ہمیں ملنے کو جی نہیں کرتا؟ ہمیں ملنے کو دل نہیں کرتا؟ عرض کیا آقا کرتا ہے، بس اٹھے آ کے مل جاؤ نا، آ کے مل جاؤ۔ اٹھے دوڑ پڑے، حضرت بلال دوڑتے دوڑتے مدینہ پاک پہنچے، اور جب مدینہ پاک پہنچے گلیوں میں اور مسجد نبی میں آئے تو کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، اور جو بچہ بھی شہر مدینہ کا گلی میں نظر آتا اسے پکڑ لیتے اور کہتے ادھر میرے آقا کو دیکھا ہے، ادھر میرے یار کو دیکھا ہے۔ وہ دیوانہ وار شہر مدینہ کی گلیوں میں بھٹکتا، جو بچہ ملتا پکڑ لیتے، کہتے میرے یار کو دیکھا، اور یہ تلاش کرتے کرتے حضور کی قبر انور پر آئے، دھڑام قبر انور پر گرے، اور وہ عشق کا پہ کر زار و قطار ہونے لگ گیا، ایک کوہرام بپا ہو گیا شہر مدینہ میں، ایک قیامت آ گئی۔ لوگ گھروں سے نکل آئے، بوڑھے جوان عورتیں مرد بچے نکل آئے، حضرت فاروق اعظم بھی آ گئے، صحابہ کرام بھی آ گئے۔ حضرت بلال کو دیکھا، آپ ہوش میں آئے، اٹھے، اور سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اے بھائی بلال بڑی مدت ہو گئی تیری اذان کو سنے، ہائے اذان ازل سے تیرے عشق کا بہانہ بنی، ترانہ بنی، اذان کہہ۔ حضرت بلال کہتے ہیں نہیں اب اذان نہیں کہی جاتی، ہائے ہائے جب یار سامنے آنکھوں کے ہوتا تھا تب اذان کا ترانہ گاتا تھا، اب اذان کیسے کہوں؟ انکار کر دیا، اذان کہنے سے انکار کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے سوچا، صحابہ نے سوچا کہ حسنین کریمین کو بلا لا، ان شہزادوں کی بات نہیں ٹالیں گے بلال۔ حسن و حسین آ گئے، دونوں شہزادے آ گئے، انہوں نے آ کے کہا چچا بلال نشتہی ان نسمع اذانا منک کما کنت تعظم لرسول اللہ، اے بلال، چچا بلال، ہمارا جی کہتا ہے جیسے نانا جان کے سامنے اذان کہتے تھے آج ہمیں اسی طرح سنا دے۔ اب حضرت بلال کو انکار کا یارہ نہ رہا، شہزادوں کا حکم ہے، صحابہ کرام کا ہجوم ہے، حضرت بلال نے اذان کہی، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے اور اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ وہ اذان کے کلمات کہتے گئے اور صحابہ کرام کے ہجوم میں سسکیوں کی آوازیں بلند ہوتی گئی، سسکیوں کی آوازیں بلند ہوتی گئی، حتیٰ کہ جب اشہد ان محمدن، جب محمد رسول اللہ پہ پہنچے، لفظ محمد زبان سے نکلا، نگاہ دیکھنا چاہتی تھی یار کا مکھڑا، وہ ظاہر روپ دکھائی نہ دیا، کلمہ پورا نہ ہوا، ایک چیخ نکلی، وہ عاشق گر کر بے ہوش ہو گیا، گر کے بے ہوش ہو گیا۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اور ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا
نماز تھی تیری، ہائے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ارے صحابہ کرام سے عشق کا سبق سیکھ لو، وہ سینے جو عشق سے ویران ہو گئے، وہ دل کی وادیاں جو عشق کے پانی کے سوکھ جانے سے اجڑ گئی، ان میں ایمان کا پودا کبھی جڑ پکڑ نہیں سکتا۔ ارے گلشن ایمان میں بہار چاہنے والوں، پھر عشق کے پیالے پیو، شراب عشق کے پیالے پیو، بلال حبشی کے پیالے پیو، اویس کرنی کے پیالے پیو، اور ترانے گاؤ، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ حضرت فاروق اعظم رات کو مدینے شہر کی گلیوں میں اندھیرے میں چلتے، ابن عساکر بیان کرتے، چلتے ہیں اندھیروں میں خبر گیری کے لیے کہ پوچھوں میری رعایا کا حال کیا ہے، کوئی دکھیا تو نہیں ہے۔ ایک ایک دروازے پہ رک کے دیکھتے ہیں، ایک دروازہ آیا، ہائے ہائے جس صحابی کا سینہ چیرو عشق سے پھٹا نظر آتا، سینہ خواہم شرح شرح اسفراق، تاب گویم شرح درد اشتیاق۔ کس کو سنائیں؟ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ یہ مادیت کا زمانہ، عشق کی بات نہ کوئی سننے والا رہا، نہ کوئی سنانے والا رہا، نہ عشق سے پھٹا ہوا کوئی سینہ رہا، نہ کوئی داستان عشق سمجھنے والا رہا۔ سنائے تو کسے سنائے؟ سیدنا فاروق اعظم نے ایک دروازے پہ سنا، آدھی رات بیت گئی ہے، پچھلی رات کا وقت ہے، ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے اور ساتھ حضور کے ہجر کے ترانے گا رہی ہے، ہجر کے شعر پڑھ رہی ہے آقا کے۔ وہ بلے شاہ صاحب کیا چرخے کی بات کرتے، عشق والے چرخہ کاٹتے، ہائے عشق والے چرخہ کاٹتے، چرخہ کاٹ کر عشق رسول ہجر رسول کے ترانے گا رہی۔ معلوم ہو گیا کہ کوئی دکھ درد نہیں اس گھر میں، عشق رسول کا درد ہے۔ چل پڑتے، مسئلہ شریعت کا یہ کہتا ہے کہ جب آواز سن لی کہ بویا حضور کی نعت پڑھ رہی ہے تو مسئلہ یہ کہتا ہے کہ آپ چلے جاتے، آپ چلے جاتے، مگر عشق کہتا ہے کہ نہیں، رک جاتے۔ حضرت عمر رک گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ فرماتے ہیں عمر۔